آرگنائزیشنس میں سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سرورس کی ایک اپروچ جو ہے نا وہ سیس اپروچ ہے. دیٹ مینز سافٹ ویئر ایز اے سروس. سافٹ ویئر ایز اے سروس آرگنائزیشنس کے بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے، جیسے کہ انفراسٹرکچر مینٹیننس، ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ دی ڈیٹا سینٹرز اینڈ دیئر ریلیٹڈ ٹیکنیکل ایسپیکٹس. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سیس اپروچ کے ڈفرینٹ بینیفٹس کیا ہیں. اور جب ہم سافٹ ویئر ایز اے سروس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز ویب بیسڈ اپلیکیشنز کو یوز کریں اپنے ڈفرینٹ پروسیسز کے لیے اور یا پھر ڈفرینٹ بزنس آپریشنل آبجیکٹیوز کے لیے. عام طور پہ جو ساری اسمال کمپنیز ہوتی ہیں یا آل ٹائپس آف آرگنائزیشن ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈیولپ دیئر servers or data centers. They are able to meet all their application needs with the web-based offerings. تو اگر ہم دیکھیں تو کسی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنس کی عام طور پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آرگنائزیشنس نیڈس all these applications, but depending on the type of the آرگنائزیشن یہ اپلیکیشنس جو ہے نا وہ کچھ آرگنائزیشنس کو ضرورت ہو سکتی ہے اور کچھ کو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے اپلیکیشنز کامنلی ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہر آرگنائزیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمیونیکیشنز اینڈ میسیجنگ، تاکہ وہ اپنے ڈفرینٹ برانچز میں ڈفرینٹ اسٹاف کے ساتھ جو نا وہ کمیونیکیٹ کر سکیں یا پھر کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ان کی کمیونیکیشنز جو ہے نا وہ ان کے ریکارڈز بھی ہوں، میسیجز کے ریکارڈز بھی ہوں. تو اس کے لیے جو نا عام طور پہ کمیونیکیشنز اور میسیجنگ کے اپلیکیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو ہم کے نام سے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ آرگنائزیشنس میں ریسورس مینجمنٹ کے اپلیکیشنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ریسورس مینجمنٹ کے اپلیکیشنس بھی ویب بیسڈ اپلیکیشنس جو نا وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو کمپنیز جو نا ڈفرینٹ قسم کی سروسز آفر کرتی ہیں ان میں چارجنگ اینڈ بلنگ اینڈ پلاننگ جو ہے نا عام طور پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس مقصد کے لیے CBM ٹائپ کے اپلیکیشنس چارجنگ اینڈ بلنگ اپلیکیشنس جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ویب بیسڈ سروسز کے طور پہ آفر کیے جا سکتے ہیں، جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر بھی آفر کیے جاتے ہیں. تو چارجنگ اینڈ بلنگ سسٹمز میں انوائسنگ وغیرہ اور کوٹیشنز وغیرہ اس طرح کے ماڈیولز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اکاؤنٹنگ مینجمنٹ ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس مینجمنٹ کے اپلیکیشنز ہیں، جس میں آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس کی جو نا وہ مینٹیننس کی جاتی ہے یا ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی فنکشنالٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں عام طور پہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ، اس میں جو ریسورسز ہیں ان کی مینجمنٹ، اس کے علاوہ ٹائم اسکیجولنگ اور ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرنا یا مائل سٹونز کے اچیومنٹ وغیرہ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو نا وہ اس میں اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپلیکیشنز میں اس کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. اسی طرح سے کانٹینٹ مینجمنٹ ہے، یہ عام طور پہ جو ویب بیسڈ آرگنائزیشنز سروسز آفر کرتی ہیں، اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹس کریٹ کرنے کے لیے یا پھر یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشنس کے لیے جو نا ایجوکیشنل مٹیریلس وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ای کامرس ہے، جس میں ٹرانزیکشنل میٹرز ہوتے ہیں، پیمنٹ گیٹ ویز انوالو ہوتے ہیں، اور آرڈرنگ اور پرچیزنگ کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ویب بیسڈ اپلیکیشن کے طور پہ عام طور پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن ریلیشنز یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جناب اپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، جو کہ HR کے ڈفرینٹ قسم کے ٹاسکس جو ہیں پرفارم کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں سروسز یہ اپلیکیشنز جو ہے ناٹ ہر آرگنائزیشن میں مسٹ ہوتے ہیں، بٹ اٹ میں ویری ڈپینڈنگ آن دی
ڈپینڈنگ آن دی آرگنائزیشن. تو یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے پیراڈائم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں سافٹ ویئر ایز اے سروس کے طور پہ ٹاپ لیئر جو نا وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل organizations host their website using hosting service. They use as a web-based payroll provider. They share files using Dropbox or use the Salesforce for customer relation management اور یا پھر سیلس پروسیس مینجمنٹ کے لیے, یا پھر گوگل ایپس جو نا وہ ورڈ پروسیسنگ, اسپریڈ شیٹس اور پریزنٹیشنس وغیرہ کو تیار کرنے کے لیے. اگر تو وہ کروم بکس یوز کر رہے ہیں, آئی پیڈز یوز کر رہے ہیں, یا پھر کوئی اور جو نا ویب براؤزنگ کے ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں, تو ان کے لیے ان کو ٹریڈیشنل ڈیوائسز کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سا جو کاسٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا پھر انفراسٹرکچر کی مینٹیننس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. اسی طرح اسٹریٹجی سے یہ بھی پاسبل, اس طرح کی عام طور پہ سیس کی اسٹریٹجیز نا وہ ابھی ریسنٹلی جو نا وہ پاسبل ہوئی ہیں لاسٹ 10 years میں. بیفور اٹ واز ناٹ پاسبل وین کلاؤڈ کمپیوٹنگ was not in the market or it was not ready. لیکن جیسے ہی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیپیبلٹیز میں جو نا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ کے کنیکشنز بھی فاسٹ ہوئے ہیں اور HTML بھی اویلیبل ہوئی ہے, تو اس وجہ سے کافی سارے جو نا وہ انٹریکٹیو اپلیکیشنز جو نا کریٹ کرنا پاسبل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ سیکورٹی کے فیچرز بھی کافی سیکورٹی کے فیچرز میں بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس آئی ہیں. تو اٹ از پاسبل کہ ہم جو نا وہ ان اپلیکیشنس کو بجائے کہ ہم اپنے ڈیٹا سینٹرز میں یا اپنے سرورز کے اوپر ہاسٹ کریں, ہم کسی کلاؤڈ پرووائڈر یا سروس پرووائڈر کے ڈیٹا سینٹرز میں یا ان کے انفراسٹرکچر پہ جو نا وہ سروسز کو, اپلیکیشنس کو ہاسٹ کر لیتے ہیں, جس کے لیے اسپیشلائز جو اسٹاف ہوتا ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر جو نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اس کو اس کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیکنیکل ایشوز کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو لہٰذا آرگنائزیشن کو ٹیکنیکل اسٹاف یا ہائیلی جو ایکسپرٹس کی جو ضرورت نہیں پڑتی, جس سے کافی سارے ایشوز جو نا وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں یہ ہے کہ اگر سافٹ ویئر ایز اے سروس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اٹ از یعنی کہ ہماری جو ڈپلائمنٹس ہیں وہ کوئکر ہو سکتی ہیں, or maybe just a matter of subscribing to the service and configuring some few informations like brand, logos and the stuff and users creations etc. تو بنیادی طور پہ اس کا امپیکٹ جو نا وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو IT کا جو اسٹاف ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن میں, وہ چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی اتنا ہائیلی ایکسپرٹس جو نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور کمپنی جو نا جسٹ ایز اے انٹیگریٹر کے طور پہ IT ڈپارٹمنٹ جو نا وہ جسٹ ایز اے انٹیگریٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. اس کی مصروفیات جو نا وہ ایز اے انٹیگریٹر تک محدود ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشنز بجائے کہ وہ اپنا ٹائم یا ریسورسز IT انفراسٹرکچر کو یا ڈیٹا سینٹرز کی مینٹیننس کے اوپر جو نا وہ انویسٹ کرے, تو وہ اپنے بزنس کو دیکھ سکتے ہیں, وینڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ جو نا اسٹیبلش کرنے میں اپنے ریسورسز کو لگا سکتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اپنے جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ عام طور پہ کسی قسم کے سرورز یا ڈیٹا سینٹرز وغیرہ نہیں ہوتے, تو جو بہت سی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں, اور آپریشنز بھی جو نا وہ بہت سمپلیفائڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ جو آٹو اسکیلنگ کا فیچر ہے کہ ہمیں اتنی ہی جتنی کیپیسٹی ہمیں چاہیے ایٹ دی گیون ٹائم, تو اتنی ہی کیپیسٹی جو نا وہ ہم بائی کر سکتے ہیں, یا اگر وہ کیپیسٹی جو نا وہ انکریز ہوتی ہے تو ہم اسی طرح سے اپنے سبسکرپشن پیکیج وغیرہ کو چینج کر کے مزید کیپیسٹی جو نا وہ بائی کر سکتے ہیں. تو اس پیراڈائم میں یا اس اپروچ میں بیسیکلی جو ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہیں
سرورس یا آپریٹنگ سسٹمس یا سرور یا ڈیٹا سینٹرس سے ریلیٹڈ وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. کسی قسم کی جو ہے نا ٹیکنیکل ٹریننگس کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ عام طور پہ جو ٹریننگس ہیں وہ صرف اس بات پہ محدود ہوتی ہیں کہ ان اپلیکیشنس کو کس طرح سے یوز کیا جائے اور ان کو آپٹیمائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بلکہ آپٹیمائزیشن جو ہے نا وہ بھی بنیادی طور پہ جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا میجر جو ہے نا وہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کس طرح سے ان اپلیکیشنز کو یوز کر سکتے ہیں.